بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک پہاڑی علاقے میں فیاض نامی نوجوان رہتا تھا۔ وہ عقل و فہم میں اپنی عمر سے کہیں بڑا دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں کے جھگڑے سلجھانا، مشکل کاموں کا حل نکالنا اور ناسمجھوں کو راہ دکھانا اس کا معمول تھا۔ مگر ایک دن اس کے دل میں تجسس نے جنم لیا کہ اس کی عقل واقعی کتنی کارگر ہے۔ کیا وہ اس دنیا کے سب سے چالاک انسانوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ گاؤں کے بزرگوں سے سنا تھا کہ دور کہیں جنگلوں کے پار ایک بستی ہے جہاں صرف چالاک اور مکار لوگ بستے ہیں۔ وہ بستی ٹھگوں کی بستی کہلاتی ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں مگر کبھی واپس نہیں آتے، کیونکہ وہاں ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دینے کے فن میں استاد ہے۔ فیاض نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بستی کا رخ کرے گا اور اپنی عقل کے بل پر ان چالاک ٹھگوں سے بچ کر نہ صرف واپس لوٹے گا بلکہ ان کی حقیقت بھی دنیا کو دکھائے گا۔ اگلے دن علی صبح وہ سفر پر روانہ ہوا۔ پہاڑوں، میدانوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے کئی دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد آخر کار وہ اس پر اسرار بستی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ اس نے فیاض کو گھورا اور بولا، واپس چلا جا نوجوان، یہ جگہ تیرے جیسے سادہ لوگوں کے لیے نہیں۔ فیاض مسکرایا اور بولا، میں سادہ نہیں، عقل مند ہوں اور آیا ہوں سچ جاننے، نہ کہ جھوٹ میں کھونے۔ بوڑھا ہنسا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی فیاض بستی میں داخل ہوا، اس نے فوراً محسوس کیا کہ یہاں کی فضا عام جگہوں سے مختلف ہے۔ لوگ بہت خوش اخلاق اور میٹھے بول بولنے والے تھے، ہر کوئی مسکرا رہا تھا جیسے سب مہمان نواز ہوں۔ ایک دکاندار نے فوراً آواز لگائی، ارے مسافر، تھکے ہوگے، آؤ کچھ کھا لو، کچھ پی لو، سب مفت ہے آج۔ فیاض نے شکریہ کے ساتھ انکار کیا، مگر دکاندار نے ضد کی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ پہلا امتحان ہے، اتنی مہربانی بے سبب نہیں ہو سکتی۔ وہ دکان پر گیا اور ایک لسی پی۔ دکاندار نے کہا، بس یہ رسید رکھ لو، کل دے دینا قیمت، ہم مہمان سے پیسے نہیں لیتے۔ فیاض نے رسید پر نظر ڈالی جس پر لکھا تھا 5 سونے کے سکے۔ وہ چونک گیا، صرف ایک گلاس لسی کے 5 سونے سکے، یہ تو کمال کا دھوکہ ہے۔ مگر وہ خاموش رہا اور آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ بازار گیا تو ایک عورت نے کہا، بیٹا، میرے بیٹے کو تلاش کرنے میں مدد دو، وہ صبح سے گم ہے۔ فیاض نے دل میں سوچا، یہ بھی کوئی چال ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی انسانیت کے ناطے اس نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت کے ساتھ ایک گلی میں گیا تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کہا،